بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ذکر صراط حق اور میں ہوں آپ کے ساتھ سدرا بطول. ہمارا آج کا ٹاپک ہے دعا. تو اس میں ہم دعا سے متعلق ایک دو اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا مفہوم کیا ہے, دعا کے لغوی معنی کیا ہے. تو دعا کے لغوی معنی پکارنے کے ہیں, اور عرف میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور بارگاہ الوحیت میں مقصد و حاجات کے پیش کرنے کو دعا کہتے ہیں. اور کبھی ان کلمات پر بھی دعا کا اطلاق ہوتا ہے اور صرف حمد و ثناء الہی پر مشتمل ہوتے ہیں, اور ان میں طلب اور سوال اور عرض حال کی صورت نہیں ہوتی. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد, بہترین دعا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی دعا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو یکتا و لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے لیے شاہی اور جہانداری ہے, اور اسی کے لیے حمد و ستائش ہے, اور وہ زندگی اور موت دینے والا ہے, اور وہ ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں. اس کے ہاتھ میں بلائی ہی بلائی ہے, اور ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے. یہاں پر دعا کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ہم دو چیزوں کو سمجھتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اپنے آپ کو خضوع و خشوع کے ساتھ پیش کرتا ہے, عجز و انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہے, اور اپنے سوالات کی, اپنی ضروریات کی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے. اور دوسری دعا وہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتا ہے, خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتا ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات پر ہی اپنی دعا کو بغیر اپنی حاجت طلب کیے ختم کر دیتا ہے. تو اس بات کو واضح کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی نے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل دعا میری اور جو مجھ سے پہلے نبی گزرے ہیں ان کی دعا ہے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا اور اپنے سے پہلے گزر جانے والے انبیاء کی دعا کو افضل ترین دعا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جو سرکار ختمی مرتبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان سے پہلے گزر جانے والے انبیاء کی دعا تھی, وہ صرف اور صرف یا زیادہ تر اس دعا کا حصہ جو ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا میں گزر جاتا تھا, خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا پر مشتمل ہوتا تھا. خدائے بزرگوں کی برتر کی حمد و ثنا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان کرنا کہ تو یکتا ہے, تو لا شریک ہے, تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے, تیرے کوئی مد مقابل نہیں ہے, تو ہی ہے زندگی اور موت دینے والا, تیرے ہی لیے ہی ہے حکم اور تیرے لیے ہی ہے مخلوق, اور ہر چیز تیرے حکم کی پابند ہے. تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کی دعا جو ہے وہ اس کا زیادہ تر حصہ حمد باری تعالیٰ پر, خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا پر مشتمل ہوتا تھا, یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی دعا کو افضل ترین دعا کہا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بہت سی بخششوں اور نعمتوں کو دعا سے وابستہ کیا ہے، اور یہ اس کا لطف و احسان ہے کہ اس نے دعا کو حکماً فرض قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بہت سی بخششوں اور نعمتوں کو دعا سے وابستہ کیا ہے، اور یہ اس کا لطف و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف دعا کی طرف رہنمائی فرمائی بلکہ حکماً دعا کا فریضہ عائد کر دیا تاکہ اس کے بندے اس کے فیضان کرم سے بہرہ مند اور اس کے انعام و بخشش سے دامن مراد برتے رہیں۔ تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دعا کو انسان پر فرض قرار دیا ہے، تاکہ انسان یہ دعا جیسی عبادت فرض سمجھ کر کریں اور اپنی حاجات اور اپنی ضروریات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں اور اپنے دامن مراد اپنے پروردگار اپنے خالق و مالک کی بارگاہ سے بھرتے رہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث اور ائمہ طاہرین میں دعا کے متعلق بڑی تاکید وارد ہوئی ہے اور ہر طرح سے اس پر ترغیب و تحریض دلائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہی تو ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہی تو ہوں، اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہوں، اور کون ہے کہ جب مضطر و لاچار اسے پکارے تو وہ سنتا ہے اور ہر دکھ اور درد کو دور کرتا ہے۔ اس عبارت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے کوئی بھی سوال کریں تو تم ان کو کہو کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، مطلب تمہارا پروردگار جو ہے وہ تمہارے پاس ہی ہے۔ اور وہ کون سی ہستی ہے کہ جب تم بے چین کیفیت میں اپنی ضروریات جس ہستی کے سامنے پیش کرتے ہو تو فوراً تمہاری حاجات کو پورا کرتا اور تمہارے دکھ اور درد کو دور کرتا ہے۔ تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم اپنے پروردگار کو تضرع و عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو، وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہٰذا تم صدق نیت سے عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ تو یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کو عجز و انکساری کے ساتھ چپکے چپکے پکارو اور اپنی حاجات اپنے حقیقی خالق و مالک کی بارگاہ میں ہی پیش کرو۔ وہ یقیناً تمہاری حاجات کو سنتا اور تمہارے دامن مراد کو بھرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے۔ دعا مومن کی سپر ہے، جب تم بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ تمہارے لیے کھول ہی دیا جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، دعا بلاؤ مصیبت کو ٹال دیتی ہے، دعا بہترین عبادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سے بھی زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، تمہیں لازماً دعا مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ سے طلب دعا بلاؤ مصیبت کو برطرف کر دیتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، تمہیں انبیاء کے ہتھیار سے آراستہ ہونا چاہیے۔
تو مولا کائنات امام رضا بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا مولا انبیاء کا ہتھیار کون سا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ انبیاء کا ہتھیار. یہاں پر ہم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز دعا پر گفتگو کریں گے. امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا میں دو باتوں کو جمع کرتے. ایک طرف وہ خدا سے دعا کرتے کہ میرے نفس میں پاکیزگی عطا کر تاکہ اس میں بلندی ہو سکے. دوسری طرف آسمان و زمین کی خلقت اور خدا کی قدرت کا تذکرہ کرتے. کتاب صحیفہ کاملہ میں ایک دعا کے ذیل میں آپ کہتے ہیں خداوند میرے لیے ایسا دل قرار دے جو تجھ سے ڈرتا ہو، اس طرح گویا اس نے تجھے دیکھا ہو. تو اس عبارت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا میں دو چیزوں کو شامل کرتے. ایک تو وہ اپنے نفس کی پاکیزگی مانگتے، خدائے بزرگ و برتر سے نفس کی پاکیزگی اس لیے مانگتے تاکہ ان کے نفس کو مزید بلندیاں ملیں. اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اے اللہ مجھے ایسا دل قرار دے جو تیرے خوف سے ڈرتا ہو، اس طرح سے ڈرتا ہو کہ جیسے اس نے تجھے دیکھا، یہاں تک کہ تجھ سے ملاقات کرے اے مالک آسمانوں اور تمام ان چیزوں کے جو آسمان کے اندر ہیں، روشن ہوں خواہ تاریک. اے مالک کشادہ زمینوں کے، اے تمام اس مخلوق کے مالک جو زمینوں کے اندر ہے. اے مالک اے مالک مضبوط بنیاد پہاڑوں کے، اے مالک چلنے والی ہواؤں کے، اے مالک ان بادلوں کے جو زمین اور آسمان میں پیدا ہوتے ہیں، اے مالک ان ستاروں کے جو آسمان میں تیرے تابع فرمان ہیں، خواہ پوشیدہ ہوں خواہ ظاہر. اے مخفی باتوں سے باخبر اور اے آوازوں کے سننے والے. سرکار ختمی مرتبت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کا کامیاب اور مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ آپ حمد باری تعالیٰ کرو، جائے اس کے کہ طلب حاجات کرنا اور اپنے سوالات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ مؤثر طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ مؤثر طریقہ کار مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. میرے باری تعالیٰ ہے جو شخص میرے ذکر میں اس طرح کھو جائے کہ اسے دعا کا خیال نہ رہے تو میں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں اس سے زیادہ اسے دوں گا. تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اس بات سے عیاں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتی ہے کہ اگر آپ دعا کرنے کی نیت سے میری بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ خود کو پیش کر چکے ہو، مگر آپ میری حمد و ثنا میں مصروف و مشغول ہو چکے ہو، اور اتنا مصروف ہو چکے ہو، اتنا مشغول کر چکے ہو خود کو میری حمد و ثنا میں کہ آپ اپنی حاجت کو طلب کرنا بھول گئے ہو، تو میں تمہیں وہ عطا کروں گا، اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا جو میں حاجت طلب کرنے والے کو عطا کرتا ہوں. دعا کی قسمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پر کہ جس طرح سے علاج کی دو قسمیں ہیں نا، اسی طرح سے دعا کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک علاج وہ ہوتا ہے جو انسان تندرستی کی حالت میں قبل از مرض پرہیز کی صورت میں، احتیاط کی صورت میں کرتا ہے، اس کو احتیاطی معالجہ کہتے ہیں.
تو وہ علاج زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس قبل از مرض انسان کا جسم تندرست و توانا ہوتا ہے، اور انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرتا ہے اور ہر اس چیز سے احتیاط کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس کو کسی مرض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان کا جو احتیاطی معالجہ ہوتا ہے یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور دوسرا علاج وہ ہوتا ہے جو انسان بیمار ہونے کے بعد، مرض میں مبتلا ہونے کے بعد کرتا ہے۔ تو مرض میں مبتلا ہونے کے بعد کیا جانے والا علاج وہ زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ اس وقت انسان کا جسم تندرست و توانا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان پر بیماری کا حملہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے دعا کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ دعا جو انسان مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے پہلے کرتا ہے، جو انسان اپنے اچھے حالات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ہر آنے والی آفات اور مصیبت سے بچائے رکھنا، مجھے ہر دکھ درد سے بچائے رکھنا، مجھے ہر آنے والی تکلیف اور پریشانی سے بچائے رکھنا۔ تو ایک یہ زیادہ مؤثر دعا ہے، اور ایک وہ دعا ہے کہ جب انسان کسی دکھ درد، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع اور عجز و انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات دے، مجھے اس تکلیف سے نجات دے، مجھے اس دکھ درد سے نجات دے۔ تو جس طرح سے مرض سے پہلے کیا جانے والا علاج زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، اسی طرح سے پریشانی میں گرفتار ہونے سے پہلے والی دعا جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ پریشانی میں گرفتار ہونے سے پہلے والی دعائیں اس وقت اپنا اثر دکھاتی ہیں جب آپ پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو شخص مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے دعا کرتا ہے، مصیبت پڑنے پر مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے دعا کرتا ہے، مصیبت پڑنے پر اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تو جو آج تک ہم نے سیکھا یا پڑھا یا جس پر ہم نے گفتگو کی، جس موضوع پر، اس میں ہم نے دعا کا مفہوم سمجھا۔ دعا 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ہم نے جو سب سے مؤثر دعا ہے اس کے بارے میں بات کی، اور ہم نے چند ائمہ کرام اور انبیاء کرام کے فرامین کی روشنی میں دعا کی اہمیت کو سمجھا۔ ہم نے دعا کی اقسام کو دیکھا۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور دعا کے موضوع پر مزید تفصیلی گفتگو ہوتی رہے گی۔